انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے، امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہندوستان ان کا میجر اسٹریٹجک ایلائی ہے۔ آپ سوچئے ایک منٹ کے لیے کہ ایک اٹیک ہوا ہے یو اے ای پہ، ایک، اور یمن پہ، کیا ان کے وہ مسلمان نہیں ہے بس اس لیے کہ غریب ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے؟ امریکہ ان کو ہوائی جہاز اور بم دے رہا ہے بیچارے یمن کو مارنے کے لیے۔ کہ اتنی ہم نے سب کچھ کیا، لیکن اب اینڈ پہ اگر ہمارا این ایس اے بھی وہاں پر نہیں جا سکتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر امریکنز نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے؟ کیا اس سے ہم ازیوم کریں؟ انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ۔ یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے، یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں، حالانکہ اٹس ویری ارلی۔ ہمارا جو فینس ہے نا سمیع صاحب، یہ فینس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتھیار ہو چلے جائے پاکستان، مگر اس سے بھی زیادہ یہ فینس جو ہے ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرے گا یا لمٹ کرے گا یا ریسٹرکٹ کرے گا، اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ $500 ملین یا $1 بلین تک جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے ڈرگ ٹریڈ سے، تو اگر آپ فینس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا۔ تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فینس ہوا ہے اتنا رکے، وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑیں، اس لیے ان کا بڑا فائنینشل لاس ہو رہا ہے۔ مگر سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کنسیشن دیں۔ دیکھیے اگر ڈرگز نہیں ہوتے تو 94% ہمارا فینس بڑھ گیا ہے، 6% جو رہ گیا ہے، چلیے اس کا کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرتے جو اتنا ہی سیف ہوتا، اس لیے کہ اٹ اونلی انوالوڈ 6% آف دا لینڈ۔ حالانکہ اصولی طور پہ جو ہم اپنے ملک میں بنانا چاہتے ہیں، کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے کہنے کہ تم نہیں بناؤ، مگر چلو ہم یہ کر سکتے تھے۔ مگر یہ جو ہے یہ سمگلنگ ہے، سب سے بڑا امپورٹ اور ایکسپورٹ افغانستان کا سمگلنگ، اور خاص طور ڈرگز، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اور وہ ان کے بیچارے خاندان والے جا کے کام کرنا پڑتا ہے، اور کیا کام ان کو کرنا پڑتا ہے؟ ان کے لیے پیسے کماؤ، اور وہ جب پیسے کما کے لاتے ہیں یہ جا کے اور ڈرگز پہ خریدتے ہیں۔ بھائی ہمارا ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے ڈرگز کے لیے، اب یورپ جانے کے لیے، سینٹرل ایشیا جانے کے لیے، تھرو افغانستان بھی، ایران بھی جاتا ہے۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ فینس ہمارے کے لیے بہت بہت ضروری ہے، ناٹ اونلی سیکیورٹی اور ٹیررزم بٹ آلسو اسمگلنگ اینڈ ڈرگز۔ اچھا، اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کوئی ایسی چیز ہے جو بنی ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ڈرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ فار دا آرگیومنٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے پیسے بلاک کر دیے $9 بلین، مدد آپ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ریکگنائز آپ ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے لوگوں کا پیٹ کیسے پالیں؟ اپنے ہاسپٹل کیسے چلائیں؟ اپنے کاروبار، اپنی حکومت کو کیسے چلائیں؟ اس کا بھی تو کوئی جواب، اس کا بھی تو کوئی حل ویسٹ کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے، وگرنہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اور طالبان کو تو یہ پھر لڑانے کی ایک سازش ہے جو ان کی ریکگنیشن نہ کرنا اور ان کو مدد نہ کرنا۔ دیکھیے اگر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہیں، امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے، امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہندوستان ان کا میجر اسٹریٹجک ایلائی ہے، میجر نیٹو لائک پارٹنر ہے، ہمیں بھول جائیں۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے وہ میرے خیال میں از ناٹ فٹ ٹو بی اے ڈپلومیٹ۔ میں تو آپ کو کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں نا، میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں ہم ہر چیز طریقے سے ان کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا ریل لگاؤ، ریلویز لگاؤ، $4.5 بلین ہم جا کے پھر جھولی پھیلا کے ہم کہتے ہیں پیسے دو، ہم افغانستان، جلال آباد، ادھر ادھر یہ سب ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے
کہ بھائی ہم نے فینس بنایا ہے کتنے ملین ہماری سیکیورٹی. آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں 5 سال کے لیے ادھر سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے اور پھر آپ آ کے کہیں کہ یہ فینس نکالو. میرے خیال میں اٹ از اے ویری گڈ کیس فار دیٹ. مگر پھر اسمگلنگ بھی کم کرو. 190 روپیہ پیسہ آج ڈالر پشاور میں 191 روپیز کا بک رہا ہے. ہمارے سے یہ ڈالرز لے رہے ہیں اور ہمارے سے یہ باہر جا کے خریدتے ہیں ان کی چیزیں جو ان کی ضرورت ہے. وی کین اسٹاپ اٹ مگر گورنمنٹ نہیں اسٹاپ کر رہی ہے حالانکہ ہیمریجنگ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کم ہے. آپ کو پتہ ہے سمیع صاحب آج آپ ایز این انویسٹر ان پاکستان آپ ڈیویڈنڈ پیسے آپ کے نہیں مل رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ حالانکہ ہمارا فرض ہے آپ کو ایز این انویسٹر ڈیویڈنڈز آپ کے آتے ہیں آپ کو پیسے دے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر کمی ہے ہم ڈیلے کر رہے ہیں بہانوں سے ادھر ادھر کہہ کے. اور آپ لوگ آ کے ہمارے وہاں یو آر بائنگ اوپنلی ان دا مارکیٹ بائنگ ڈالرز. ہم ہر چیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. اچھا اب ایک دوسرا ایشو ہے ہلالی صاحب، آپ نے بڑا زبردست یہ انالیسس دیا اور ڈیفینیٹلی ڈرگ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری نوجوانوں کو اس نے برباد کیا ہوا ہے. ایک بہت بڑی اکثریت اس میں ملوث ہے. یو اے ای میں ایک حملہ ہوا 2 دن قبل ایئرپورٹ پر جس میں 2-3 لوگ مارے گئے، ان میں سے ایک پاکستانی بھی تھا. اس کے بعد جو گلف فورسز ہیں انہوں نے حملہ کیا بھرپور یمن میں اور کئی درجنوں لوگ ان کے مارے. اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے آفر کی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنے سارے وسائل آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ ہوا تو پھر وہ جو سارا سسٹم ہے ڈرون سے بچنے کے لیے، میزائل سے بچنے کے لیے، اگر وہ انسٹال کیا گیا وہاں پر تو وہیں پر تو اسرائیلی اس کو چلائیں گے سب کچھ. تو باقاعدہ ایک فزیکل پریزنس اسرائیل کی یو اے ای میں. ابھی تک یو اے ای نے اس کا جواب نہیں دیا بٹ دا آفر از آن دا ٹیبل. ویری سیریس لیول پر گفتگو ہو رہی ہے. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو what do you make out of it؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سوچئے 1 منٹ کے لیے کہ ایک اٹیک ہوا ہے یو اے ای پہ، ایک، اور یمن پہ کتنے سالوں سے 7 سال سے دا بگسٹ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. یہ لفظ ہیں یو این کے ان دا ورلڈ ٹو یمن پہ جو ظلم ہو رہا ہے. مائی گاڈ. اور ان پہ ایک اٹیک ہوا ہے، ایک، اور ادھر ملینز آف پیپل بے گھر ہو گئے اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ مارے گئے. خدا کے لیے سمیع صاحب ہمیں ان کو کوئی ایسی پبلسٹی نہ دیں. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی اٹیک ہوا بالکل، اور ہمارے فارن منسٹر فوراً ان کو فون کر کے کہنے لگے بڑی افسوس کی بات ہے. نہیں، وزیر اعظم نے بھی کیا ہے، صرف فارن منسٹر نہیں، ان کے خلاف لڑیں گے یہ وہ. ہلالی صاحب صرف فارن منسٹر نہیں، پرائم منسٹر نے بھی فون کیا. بس تو مجھے آپ بتائیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. بہت اچھی بات آپ نے ریمائنڈ کیا مجھے، تھینک یو. تو آپ سوچئے، اور جو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز جو ادھر مارے گئے ہیں، میرج پروسیشنز، فیونرلز، ہاؤسز. آج جو سنا میں 14 لوگ مارے گئے ہیں ایک گھروں میں. یار فار گاڈ سیک ایک فون کال نہیں کیا. کیا آپ اور میری پاکستانی ہم ہیں، کیا ہماری دشمنی ہے یمن سے؟ کیا ان کے وہ مسلمان نہیں ہے بس اس لیے کہ غریب ہیں ہم پرواہ نہیں کرتے؟ اور ان لوگ جو ہے ہمیں پتہ ہے ہم ان کو کیوں آل دا ٹائم جا کے ان کو پریز کرتے ہیں اور فون کرتے ہیں، پتہ ہے سب کو. دس از دا ریزن، اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا بھول جائیں، یہ پہلے سے سب یہ سعودی عربیہ، یو اے ای، جی سی سی. سمیع صاحب یہ پیٹرول سٹیشنز ہیں، یہ امریکن پیٹرول سٹیشنز ہیں گلف پہ، یہ سپر مارکیٹ سٹیٹس ہیں گلف پہ. ان کا آپ کوئی فرق کچھ نہیں پڑتا، آپ بھول جائیں ان کو. دے آر آف نو کانسیکوینس. اسرائیل ان کو بچائے گا، امریکہ خود ان کو بچائے گا. امریکہ ان کو ہوائی جہاز اور بم دے رہا ہے بیچارے یمن کو مارنے کے لیے. سوچئے تو صحیح. تو اب اگر یہ اسرائیل اور اگر میں آپ کو ایک اور بات آپ کے ویورز کے لیے بتاؤں، میں نے سنا یہ ہے سمیع صاحب 104,000 افغان ریفیوجیز کو چپ کر کے پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہے ایز ریفیوجیز. میں یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ آپ کوائٹلی کیوں ان کو رجسٹر کر رہے ہیں؟ آپ اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 5 ملین پتہ نہیں کتنے جو آئے تھے، ابھی تک 3 ملین ادھر ہیں اور پورے ملک میں وہ چھا گئے ہیں، اور پھر ایک اور لاکھ آ رہا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سینکشنز کے ساتھ اور نہیں آئیں گے، یو آر مسٹیکن، اور اس لیے آپ آہستہ سے کر رہے ہیں کسی کو بغیر بتائے ہوئے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس فیئر. آئی تھنک پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پناہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کہہ کے پناہ دو نا، بٹ جسٹیفائی اٹ. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، آئی ایگری ود یو، لیکن یہ تو بہت ضروری، آپ نے بہت ایک بڑی انفارمیشن یہ شیئر کی ہے ہمارے ساتھ کہ اگر 104 لوگوں کو یہاں پر دی گئی ہے رہنے کی اجازت، ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے